آمدید خواتین و حضرات، افطار کی خصوصی براہ راست نشریات اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے۔ بڑا حسین مومنٹ ہوتا ہے ناظرین وہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں کوئی جملے کہے اور وہ دل کی صداقت سے کہے، وجہ اس کی کہ وہ کتنا حسین لمحہ ہوگا، بلکہ حسین ترین لمحہ ہوگا، بلکہ کائنات کا حسین ترین لمحہ ہوگا کہ جس وقت سرکار علیہ السلام اس اتنی بڑی ذمہ داری کو جو وحی کی صورت میں آپ کو عطا کی گئی وہ لے کے اپنی زوجہ کے پاس آئے، اور پھر زوجہ نے جس انداز سے ڈھارس دی ناظرین، وہ سننے والی باتیں ذرا ہمارے ساتھ رہی ہے، خاص طور پہ جو خواتین و حضرات ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ نے نکاح کا جو خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر ایک مختصر سا اور ایک جامع سا تبصرہ کیا اور آپ کی گویا مدحت سرائی کی، اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بھی سرداری کا تاج زیبا ہے، ٹھیک ہے، اور عرب کا کوئی خاندان ان کی فضیلت کا منکر نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اوپر جا کے حضرت قصی جو ایک بزرگ حضور کے شجرہ نسب میں ہیں، وہاں تو ہم دونوں خاندانوں کا ایک ہو جاتا ہے، تعلق جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن ہم نے چاہا، ہم نے خواہش کی کہ اس رشتہ داری میں ایک قدم مزید بڑھائیں۔ یعنی حضرت ورقہ بن نوفل نے یہ بیان دیا، فرمایا کہ ہم نے خواہش کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری بڑھائیں۔ واہ، یعنی لڑکی والوں نے خواہش ظاہر کی، تو یعنی آپ کے ادب کا خیال رکھا۔ آپ تو جانتے تھے نا، وہ تو اہل کتاب کے بڑے عالم تھے، بالکل ٹھیک، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے آگاہ تھے، بالکل ٹھیک، تو ادب کا خیال رکھا۔ تو پھر جب شادی ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمام غلام آزاد کر دیے، اللہ اکبر، اپنے تمام غلام آزاد کر دیے، اور اس امید پر کہ یہ تا زندگی ہمیں دعائیں دیں گے اور ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ام المومنین نعت گو شاعرہ بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتی اشعار بھی آپ نے کہے، اللہ اکبر، اور چند اشعار کا ترجمہ میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اگر وہ دو چار جملے خطبے کے بیان کر دیں اور ڈھارس کے، تاکہ بات وہ مکمل ہو جائے، پھر آپ اس طرف آ جائیے۔ حضرت جس طرح سے آپ نے ڈھارس دی تھی سرکار علیہ السلام کو جب وہی لے کے آپ آئے، جی ہاں، اور زملونی والا جو واقعہ جو ادھورا آپ کا رہا تھا، وہ تو مفتی صاحب نے بات کر دی، میں بھی وہ ذرا دو جملے اگر آ جائیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ وہ زملونی جب فرمایا نا حضور نے، تو ام المومنین نے ڈھارس بدائی اور فرمایا کہ آپ تو غریب پرور ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے ہیں، اپنے کنبے کی کفالت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ٹھیک، اور آپ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ اب نبوت کے منصب پر فائز ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو نعتیہ اشعار کا میں نے ذکر کیا، وہ ایک پس منظر ہے ان اشعار کا۔ مکہ اور مدینہ میں کئی مرتبہ ایسے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رونما ہوئے کہ جانور آپ سے کلام کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے تو ایک اونٹ نے آپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور اپنی بپتا سنائی، آپ سے ہم کلام ہوا۔ تو اس موقع پر، اس پس منظر میں، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نعتیہ اشعار کہے، میں ان کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے حضور کی شان میں عرض کیا کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے اونٹ کلام کرتا ہے، جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بدولت ام القریٰ کی وادیاں روشن ہوئیں، مکہ مکرمہ، اور کفر اور شرک کی ظلمت چھٹ گئی، ایمان کے نور سے وادیاں روشن ہو گئی۔ پھر فرماتی ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، سبحان اللہ، شفیع المذنبین ہیں، تمام بنی نو انسان سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگلے شعر میں فرماتی ہیں کہ اے منکرو، آپ کو نہ ماننے والو، تم اپنی ناک زمین پر رگڑو گے، آپ کی مثال دنیا بھر میں موجود نہیں ہے۔ کیا خوبصورت اشعار ہے، اور کیا ایمان و یقین کا اظہار ہے۔ مکے کی سرزمین ظاہر ہے اس بات کی گواہ ہے، اور جب مکے کی سرزمین کی بات ہو اور مدینے کی بات نہ ہو تو یہ شہباز بھائی ہو نہیں سکتا ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے خواتین کے لیے، کوئی خاص بات، کوئی خاص پیغام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافی ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکی ہے پہلی خواتین کے اوپر، اور بڑی اچھی کراس کویشننگ بھی کی ہے آپ نے۔
میرا جو پیغام ہے آج وہ خواتین کے لیے نہیں، ہماری سوسائٹی کے مردوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا؟ ہماری سوسائٹی کے جو مرد حضرات ہیں اگر وہ خواتین کا مقام اپنی زندگی میں سمجھیں، اس کو وہی ڈیو امپورٹنس دیں جو ہمارے مذہب نے دی ہے، درست، تو آئی تھنک ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. گریٹ. اور خواتین کے لیے میں یہی میسج کروں گی کہ وہ جیسے ہم نے پہلے بھی ان کو خواتین کو بھی کہتے ہیں نا کہ وہ بھی اتنی عزت کر لیا کریں. بالکل بالکل. دیکھیں اٹس گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ. آپ عزت دیں اور کہہ دیں آپ. بالکل خواتین کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ وہ کاؤنٹر پارٹس کو عزت دیں، کمپرومائز کریں اور ہر چیز کو اچھا مطلب سالو کرنے کی طرف لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی معاملہ ہی ختم کر دیا. اس کو پہلے کوشش تو کریں کہ ہو سکتا ہے نبھا ہو جائے. مسائل توڑنے سے نہیں بنتے، جوڑنے سے بنتے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں ڈاکٹر صاحبہ. ہائیڈریشن کے حوالے، ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں کوئی اور بھی ساتھ ساتھ آپ علاج بتا رہی تھی اس کا ایک کوئی متبادل. ڈی ہائیڈریشن میں ہم نے جہاں پہ بات کی جوسز کی، ہم نے بات کی جو ہے وہ تہم لنگے کی بات کی. اس میں ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہم سمودیز اور ملک شیکس کا استعمال بھی کریں، جس میں ہم جو ہے وہ دودھ کو، فروٹ کو ملا لیں گے آپس میں، اور اس کے ساتھ ہم بادام کا یا نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ بچوں میں اس کا استعمال ذرا زیادہ کرایا جائے. اگر ملک شیکس وغیرہ نہیں پسند تو سکم ملک کا استعمال، خالی دودھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جو بھی ہماری ہائیڈریشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں دودھ ایک مکمل غذا ہے، تو اس مکمل غذا کو اگر ہم اپنے سب سے امپورٹنٹ ٹائم میں جو ہمارا افطار کا ٹائم ہے اس میں استعمال کریں گے تو ہائیڈریٹڈ رہیں گے. اگر سحر کی بات کریں تو دہی یا لسی کا استعمال اگر کیا جائے تو وہ ہماری ہائیڈریشن کو سارا دن برقرار رکھنے کے لیے پورا ایک ہماری پروٹین کا پیک جو ہے، پرو بایوٹکس ہماری جو ہے وہ باڈی کو پرووائڈ کرتی ہے، جو ہمارے لیے بہت اچھے اور مفید بیکٹیریاز ہیں اور ان سے ہماری باڈی کو پروٹیکٹ. اچھا، یہ بات آپ جو کر رہی ہیں نا، یہ تو میں آپ کو تجربے کی بنیاد پہ بتلا دوں کہ یہ اتنی آپ کی جینون اور 100%، ویسے تو آپ کی ساری باتیں مطلب بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن یہ میرے تجربے میں مطلب ہے کہ میں 12 بجے سحری کرتا ہوں رات میں، اور میری ٹیم گواہ ہے اس بات کی، اور 12 بجے میں سحری کر چکا ہوتا ہوں. شہباز بھائی اتنے غور سے نہ دیکھیں، حیران کن ہو گیا، یہ حقیقت ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں بیچ میں جو وقفہ آتا ہے نا سحری کا، جب میں کہہ کے جاتا ہوں کہ آپ بھی سحری کیجیے، ہم بھی کرتے ہیں، تو ہمارے علماء سحری کر رہے ہوتے ہیں، میں صرف ایک دودھ کا گلاس پیتا ہوں. تو وہ دودھ کا گلاس جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرتا ہے پورے دن، اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بالکل ریلیکس. جی آخر میں کچن، جی عائشہ صاحبہ کہاں تک پہنچی؟ جی سر، ہماری افطار بالکل ریڈی ہے. اس کے ساتھ میں نے بروسو کے نگٹس فرائی کیے جس سے ہماری افطار بالکل مکمل ہو گئی ہے، اور مندی اور اسپرنگ رول بھی یہاں پہ فرائی ہیں تو اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے. اور اگین سر یہ سارا کھانا بنا ڈالڈا کوکنگ آئل میں، جس پر ماؤں کا 80 سال سے اعتماد ہے اور جو کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. ابھی دیکھتے ہیں مندی کیسے بنی ہے. جی سر، ساری نگاہیں مندی پہ جمی ہوئی ہیں. آج آپ مجھے کھا کے بتائیں. ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب، اور ہمارے بہت ہی پیارے ممتاز عالم دین جناب مفتی فاروق القادری صاحب کی آواز میں قصیدہ غوثیہ آپ سنیں بھی، ان کے ساتھ پڑھیں بھی، اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. تو آئیے قصیدہ غوثیہ کی جانب چلتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں.
أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. تبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي نجاز وجد به نلت الموالي. أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق 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 يا الله. يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
یا حی یا قیوم یا اللہ 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 یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے الہ العالمین، تیری رحمت کا عشرہ قریب الاختتام ہے. اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی رحمت کا حقدار بنا. ہم سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان میں جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان سے صرف نظر فرما. مالک کائنات، ہمارے سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے. ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا. ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرما. اے رب ذوالجلال، ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی محبت نصیب فرما. اے مالک کونین، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما. اے مالک کائنات، تمام حاضرین سامعین کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ، ملک پاکستان کو استحکام اور خوشحالی نصیب فرما. امت مسلمہ کو ابتلاؤں، وباؤں اور آزمائشوں سے پناہ عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم سب پہ فضل و کرم کر. ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما. ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا. یا الہ العالمین، ہم سب کی جھولیوں کو گوہر مراد سے لبریز کر دے. ہمارے دلوں میں وفا اور آنکھوں میں حیا پیدا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمت کا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے چند لمحوں میں. ناظرین، بہت ہی اہتمام کے ساتھ رخصت کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، گناہوں کی معافی مانگیے، افطار کیجئے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر شامل گفتگو ہم رہیں گے اور بات ہوگی پھر ایک بار سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس وقت جو سن رہی ہیں وہ خاص طور پہ ہمارے ساتھ رہیں. دیکھیے صاحب، ایک بات تو ذرا سمجھ لیجئے کہ جس ہستی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کی مثال مثالوں میں بھی نہیں ملتی. ناظرین، یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتوں، رفعتوں، مراتب، مقام اور بلندیوں کی اس منزل پر پہنچایا ہے جس کو رہتی دنیا تک دنیا کی ہر خاتون اگر وہ تعصب کی اینک کو اتار کر اور وہ جو بدبودار ذہنیت اس کے باطن کے اندر ہوتی ہے، اگر اس خبث سے باطن کو صاف کر کے انتہائی شفاف نگاہوں سے اگر دیکھیں تو ان کو اس ہستی کے علاوہ کائنات میں کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا. کہ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ رفت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے جبرائیل امی کے ذریعے سے ان کو سلام بھیجتا ہے. اور کمال یہ ہے صاحب کہ آج کے اس دور میں جو سو کالڈ متجددین ہیں یا دیسی لبرلز ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں, آپ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہیں؟ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہیں؟ میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ جس ویسٹ کے پاس ایک مثال پیش کرنے کو نہیں ہے, کسی ایک مثال کو پیش کر سکے, وہ اگر پیش کرے گا تو لنگڑی, لولی, اندھی بہری مثال ہوگی کہ اس خاتون کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا. کوئی مکمل مثال نہیں ہے. اگر کوئی اکمل اور مکمل مثال ہیں جنہیں آپ دین و دنیا کا ایک حسین امتزاج کہیں, اور یوں کہیں کہ دین و دنیا میں بیک وقت اگر کوئی کامیاب اور کامران شخصیت ہیں تو وہ کوئی اور نہیں ہیں, سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. اور کمال تو یہ ہے صاحب, اپنے مقدر پر نازاں ہوں. میں خواتین سے مخاطب ہوں اس وقت, میری جو اس وقت مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں مجھے, میں ان سے مخاطب ہوں, اپنے مقدر پر نازاں ہوں. آپ تو بڑے ناز سے, فخر سے اس بات کو بیان کیا کیجیے. یہ کس بات کا ہمارے اندر انفیریئر کمپلیکس ہے کہ جب اس طرح کے نعرے لگتے ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے سر پر اس ماں کا سایہ ہے, اس ماں کا سایہ ہے جو بیٹی بنی تو ایسی بیٹی بنی کہ اپنے والد کی لیگیسی کو ایسا ٹوک کیا کہ اس وقت کوئی بھی ان سے بڑا کاروباری نہیں تھا, کوئی بھی ان سے بڑا تاجر نہیں تھا. ملکۃ التجار ان کو کہا جاتا تھا. اس وقت عرب کی ٹاپ ایکسپورٹر اور امپورٹر اگر کوئی تھی تو آپ تھی. یعنی عالم یہ تھا کہ ایک طرف پورے عرب کے اونٹ ہوتے تھے اور دوسری طرف آپ کی تجارت کا سامان ہوتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام نے عورت کی آزادی پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی ہے. یہ تو دین اسلام ہے جس نے بتایا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے, لیکن سرٹن باؤنڈریز کے اندر. وہ سرٹن باؤنڈریز جو ہیں, اصل مسئلہ اس کا ہے کہ جن میں رہ کر ہم کام نہیں کرنا چاہتے, جن کو ہم پھلانگنا چاہتے ہیں. اور پھلانگ کے بیسیکلی آپ آزادی حاصل نہیں کر رہے, آپ مادر پدر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ اس فیبریکیشن کو جو کہ دین اسلام نے بنائی ہے اس کو برسٹ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا فخر سے اس بات کو بتائیے, اپنے مقدر پر نازاں ہو کہ ہم اس ماں کی اولادیں ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ وہ بیک وقت دین اور دنیا دونوں میں انتہائی کامیاب اور کامران تھی. پھر فخر سے اس بات کو بتائیے کہ ہماری ماں وہ ہیں, امت کی ماں وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوجیت کا وہ مرتبہ عطا کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اس کائنات کے سب سے عظیم مشن کی داغ بیل ڈالنے جا رہے ہیں, اس کی ابتدا کر رہے ہیں. تو جس ہستی کو انہوں نے اپنا مشیر بنایا, جس ہستی کو انہوں نے اپنا یوں کہیے کہ پہلا ساتھی بنایا, جس ہستی کے ساتھ انہوں نے پہلی مرتبہ اس انتہائی اہم ترین مشن کو شیئر کیا. یعنی میں اگر انٹیلیجنسیا کی زبان میں بات کروں تو کوئی بھی آپ اگر مہم کا آغاز کرتے ہیں, کسی مشن کا آغاز کرتے ہیں, تو جب وہ مشن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, اہم ترین ہوتا ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ حساس ہوتا ہے, تو بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ دبے چھپے الفاظوں میں بات کی جاتی ہے, کوڈز میں بات کو کنورٹ کیا جاتا ہے. یہ پہلی ہستی تھی جنہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعزاز سے نوازا کہ وہ راز جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا, اس راز کو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہونا تھا. تو منتقل ہونے کے لیے کوئی اور ہستی نہیں چنی گئی بلکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو چنا گیا. اور پھر آپ دیکھیے بات صاحب کہ کتنی مضبوط ترین خواتین اپنے اوپر ناز کریں صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقتور ترین ماں عطا کی ہے کہ ایک طرف پورا مکے کا معاشرہ تھا کہ جہاں پر تمام کفار اس بات کی تیاری کر رہے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے. ان کے خلاف ریٹیلیشن تھی, ان کے خلاف پورا معاشرہ کھڑا ہو گیا تھا. اور دوسری طرف میرے سرکار جو کھڑے تھے, ان کے ساتھ جو سب سے پہلی ہستی کھڑی تھی وہ کوئی مرد نہیں بلکہ خاتون یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. اور مردوں میں جو پہلے مرد کھڑے ہوئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. یعنی عورت کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. پھر آپ دیکھیے صاحب کہ بات یہاں نہ رکی, بلکہ آپ ذرا امیجن کیجئے صاحب کہ اس وقت اس معاشرے میں آپ کی ایک امپائر تھی, آپ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی, پیسے کی فراوانی تھی, سب کچھ آپ کے پاس تھا, پریویلیج کلاس سے آپ کا تعلق تھا. لیکن کیا آپ کا سرکار علیہ السلام پر مر مٹنے کا جذبہ تھا کہ اپنی ساری دولت کو سرکار علیہ السلام کے قدموں میں قربان کر دیا؟ اور پھر جائیے صاحب, پھر اپنی ماں کی بارگاہ میں جائیے اور سوال کیجئے تو آپ کو جواب ملے گا کہ ان سے زیادہ عظیم ترین ماں دنیا نے دیکھی نہیں ہے, اس آسمان نے نہیں دیکھی, اس کائنات نے نہیں دیکھی, کہ جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ایسی ممتاز بیٹی پیدا کر دی کہ جن کی نسلوں نے اپنے خون کے ذریعے سے دین اسلام کی عمارت کی آبیاری کی. یعنی ایک طرف نانی کا, ایک طرف دادی کا مال لگا, ان کی جان لگی, اور دوسری طرف آل اولاد کا خون لگا. تو صاحب مجھے بتائیے کہ عظمتوں کے اتنے بڑے بڑے عظیم مینار ہونے کے باوجود بھی ہم کوئی بے وقوف ہی ہوں گے کہ ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے. ہمارے پاس الحمدللہ سایہ ہے. جو بے سایہ ہوتے ہیں وہ کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں,
جن کے پاس سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سایہ موجود ہے، ان کو کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسی کی سائے کی ضرورت ہے۔ آئیے جناب آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات بلکہ 2 شخصیات موجود ہیں، تیسری میں خود اپنے آپ کو بھی شمار کر گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ممتاز اسکالر ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور آج ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پیارے جناب ڈاکٹر حامد فاروق صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ تو جناب آغاز کرتے ہیں آپ سے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے جو کردار سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ادا کیا ہے، میرا خیال ہے کہ آج بیٹیوں کو سمجھائیں یہ بات کہ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو، اصل تو منبع اور مرکز تو آپ ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ بالکل جیسے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ارشاد کیا کہ کیا شان ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، کہ جس بھی جہت سے اور جس بھی رشتے سے آپ دیکھتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بے نظیر اور بے مثال ہستی کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہت سے ایسے امتیازات آپ کو حاصل ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ مثلا وہی سب سے پہلے آپ نے سنی، آپ سے پہلے کسی نے نہیں سنی۔ وہی پہ کی تصدیق آپ نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سیرت آپ نے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مشیر آپ کی، یعنی جس جہت پہ بھی دیکھیں، اگر بیٹی کے طور پر دیکھیں تو اس سوسائٹی کے اندر جو بیٹی کے طور پہ آپ نے کردار کیا اس میں بھی آپ کو اولیت حاصل ہے۔ ایسی آپ کو سوسائٹی میں کوئی بیٹی نظر نہیں آئے گی۔ حضرت خویلد بن اسد کے جو اولاد ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ حضرت حزام بن خویلد ہیں، حضرت عوام بن خویلد ہیں، نوفل بن خویلد ہیں اور حالہ بنت خویلد جو آپ کی بہن تھی۔ لیکن ان سب میں جتنی نمایاں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں اور جتنا اپنے والد کے اور اپنے اجداد کے سلسلے کو اور ان کے ورثے کو آپ نے آگے کنٹینیو کیا، وہ ہمیں بقیہ کے اندر نظر نہیں آتا۔ حضرت خویلد بن اسد کا انتقال ہو گیا حرب الفجار کے اندر، کم و بیش شام الفیل کے 20 سال کے بعد۔ اس کے بعد جو ان کے خاندان کا ایک سلسلہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کنٹینیوٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہستی میں نظر آتی ہے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو والد گرامی تھے وہ قریش کے نامی گرامی آدمی تھے اور مکہ کی معروف شخصیت تھے۔ ان کا ایک دینی سٹیٹس بھی تھا اور ان کا ایک دنیاوی سٹیٹس بھی تھا۔ ان کے جو دینی ورثہ تھا، جو ان کی دینی لیگیسی تھی، اس کو بھی آپ نے انہیرٹ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ساری کیفیت سننے کے بعد یہ کمنٹ کیا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ حضرت پہ آئے تھے۔ یعنی آپ پہلے ہی سے اس بات، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے والد گرامی سے کتب سماوی کا علم لے رکھا تھا۔ واہ 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 واہ۔ اگر اس کے اندر آپ کی اتنی مہارت نہ ہوتی تو آپ اتنی بڑی رائے نہ دیتی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات۔ یعنی ایک تو خاموشی اختیار کرنا ہوتا ہے، تسلیم کرنا ہوتا ہے، ایک رائے دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں فطری رد عمل کیا تھا، حیرت ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیا ہوا؟ لیکن آپ نے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ فطری رد عمل حیرت تھا، خاتون ہونے کے ناطے۔ بالکل ٹھیک۔ اور حیرت کے بعد خوف ہونا چاہیے تھا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا زملونی زملونی، تو آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ میں یہ اوصاف ہیں، یہ عظمتیں ہیں آپ کی سیرت کی۔ اب یہ جو چیزیں آپ بیان کر رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دراصل وہ علم ہے جو انہوں نے اپنے والد گرامی سے سیکھ رکھا تھا۔ اچھا اس کے بعد دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو اس بزنس کو، اس کاروبار کو آپ نے کتنا آگے بڑھایا، یہ دیکھیں نا کیسی بات ہے، کتنا اس کو ڈیولپ کیا۔ بیٹوں نے اتنا نہیں کیا جتنا بیٹی نے کیا، آپ ہی نے کیا۔ بالکل آپ ہی نے کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں ایک اور بات بتائیے، صرف کاروبار کو ڈیولپ نہیں کیا بلکہ اس کاروبار کو صحیح مصرف کے لیے پھر استعمال بھی کیا۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ کاروبار کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صرف کاروبار کے اوپر نظر نہیں رکھے ہوئے تھیں بلکہ آپ کی اس پوری سوسائٹی پہ نظر تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہی تو وجہ کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، کسی اور کا کیوں نہیں کیا؟ اچھا روایتوں میں آتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس جا کے بیٹھا بھی کرتی تھی اور جو اس وقت اس معاشرے میں جو پریویلنگ جو ٹاپکس تھے، انقلابی ٹاپکس، اس پہ آپ گفتگو بھی کیا کرتی تھی، نہیں آپ کی نظر تھی حالات حاضرہ کو۔ دیکھیں نا وہ جو علم تھا جو انہوں نے کتب سماوی کا علم حاصل کیا، معاصر علوم حاصل کیا اپنے والد گرامی سے، ان علوم کے حاصل کرنے کا لازمی نتیجہ یہی تھا
کہ وہ ایسے مباحث میں، ایسی مجالس میں، ایسی گیدرنگز میں، ایسی ڈسکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتی. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ ایک سماجی شخصیت بھی تھی. وہ سماجی شخصیت تھی اور آپ کو پتہ تھا کہ اس وقت سوسائٹی میں سب سے زیادہ ہانسٹ کون ہے. ابھی تو آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. واہ 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 واہ. ابھی تو آپ کی نوجوانی کا زمانہ. بالکل ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے زیادہ کمپیٹنٹ کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا اور ساتھ اپنا خادم بھیجا، میسرہ بھیجا. یعنی یہ ان کی مینجمنٹ ہے، ایک لحاظ سے یہ ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، اپنے معاملات کو مینیج کرنے کی سکل ہے، اس آپ کی ویجیلنس ہے. اور جو ہدایات تھی میسرہ کو اسی طرح اس نے آگے ساری ورڈ ٹو ورڈ رپورٹ کیا. بالکل ٹھیک. بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ خدمت کی ویجیلنس تھی بنیادی طور پہ، خدمت کے پیش نظر جو ہے بلا شبہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ اس وقت تک شخصیت میں نہیں آ سکتی جب تک کوئی خاتون آئیڈیل بیٹی نہ ہو. بالکل صحیح. جب تک وہ اپنے والدین کے سامنے سراپا اطاعت بن کے والدین کے ورثے کو جذب نہ کرے. واہ واہ واہ. شخصیت انہینس نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا ہے. شخصیت میچور نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا. شخصیت اچھا پرفیکشن میں نہیں جا ذرا ایک سکتی. بات بتائیے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اب اس سے پہلو اگر میں جو نکال رہا ہوں، جو میں اخذ کرتا ہوں اور عموماً میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں، میں نے ابتدا میں اس کا اظہار بھی کیا، اب میں چاہتا ہوں آپ بھی ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے. دین اسلام نے ایک سرٹن باؤنڈری میں اس سے زیادہ آزادی اور کیا دینی ہے آپ کو، کہ مجھے بتائیے کہ اس وقت ابھی ارتقائی مراحل سے دین گزرا نہیں ہے. یعنی سرکار علیہ السلام کا جو عقد ہو رہا ہے 25 برس اور ان کی 40 برس عمر ہے. ابھی تو ظاہر ہے مطلب ظاہری اعلان نبوت بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ کام کر رہی ہیں، آپ کو روکا نہیں گیا، آپ کو منع نہیں کیا گیا. دیکھیں جو ایسا بات یہ ہے کہ عرب سوسائٹی کی ہر وہ ویلیو جو پازیٹیو تھی، ٹھیک ہے، جو انسانیت کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی انہی ویلیوز میں سے تھا نا. اگر دین اسلام کنزرویٹو ہوتا تو منع کر دیتے نا. آپ سے منع کر دیتے، آپ نے منع نہیں فرمایا. بلکہ منع کرنا کیا، آپ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ملکۃ العرب ہونا اور اپنے اس منصب کو آپ سے پہ فدا کر دینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کی تفسیر ہے. آپ کو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ اس پورے کے پورے رشتے کو اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قربانی کو اور آپ کے جذبوں کو سامنے نہیں رکھ لیتے. آپ اس آیت کی وضاحت کیا کریں گے؟ واہ. یعنی آپ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ آپ سے نے منع کیوں نہیں کیا؟ منع کرنا رہ گیا ایک طرف، قرآن مجید اسے اپریشیٹ کر رہا ہے. واہ 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 واہ. کیا قرآن مجید تو اسے اللہ کی مشیت کا ایک فنکشننگ اور اس کے ایکٹیویٹ ہونے کی ایک ڈائمنشن بتا رہا ہے. یعنی اللہ کے نظام کی جو بنت ہے اس کی ایک کڑی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو یہ رشتہ اللہ پاک نے قائم فرمایا، یہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سپورٹ عطا کر دی، تاکہ جو دین کو ابتدائی طور پہ اس طرح کی سپورٹ چاہیے تھی تو وہ سپورٹ یہاں سے ملے. آپ دیکھیں جب شاہ ابی طالب میں گئے کتنا سخت زمانہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز بین تھی. بالکل ٹھیک. اگر آپ اس دور کو دیکھیں، اگر وہاں کوئی غلہ پہنچتا تھا تو خدیجہ الکبریٰ کے واسطے سے پہنچتا تھا. اگر کوئی سپورٹ پہنچتی تھی تو خدیجہ الکبریٰ کے واسطے سے پہنچتی تھی. یعنی ان کی اس سوسائٹی میں ایکسیپٹنس، ان کے وقار، اس کا مطلب یہ ہوا سوشلائزنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی ابتدائی فائنینشیل سپورٹ اگر ڈائریکٹ تھی تو خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے، اور انڈائریکٹ تھی تو خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے. کیا کہنا یہ جو بات ہے، اس بات پہ آگے جا کے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ محسنہ اسلام کا جو تصور ہے، اور تصور نہیں ہے وہ ایک حقیقت ہے، تو اس تصور پہ اور اس حقیقت پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بیٹی کی حیثیت سے تو ظاہر گفتگو ہوئی، ایک زوجہ کی حیثیت سے جو آپ نے کردار ادا کیا ڈاکٹر صاحب، وہ ایسا اہم ترین اور سنہرا دور ہے پورا، کہ میرا خیال ہے سننے والی جو بچیاں ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جو بیچاری سڑکوں پر رل رہی ہیں، ان کو بتائیے ذرا کہ بیوی کا مقام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، پہلے تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ سحر اور افطار میں آپ ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور اتنا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ شخصیات میں شامل ہیں جو آپ نے ابتدا میں کہا ہے. اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میں بھی حاضر ہوں، آپ بھی تشریف فرما ہیں. ہم سارے صاحب زوجہ ہیں، بیوی والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کراچی سے آ کے لاہور پورا مہینہ بیٹھ کے ٹرانسمیشن کرنا آسان نہیں ہوتا اگر گھر میں سکون نصیب نہ ہو. بالکل ایسا ہے. تو اگر یہ کام کرنا نصیب نہیں ہوتا، اگر گھر میں سکون نہ ہو، تو کیا بدر فتح کرنا آسان تھا؟ کیا کہنے، تمثیل بنتی نہیں ہے لیکن کمال مثال دی آپ نے. دیکھیے بدر میں جناب مولا کائنات شیر خدا مین آف دی میچ ہیں، احد کا بھی مین آف دی میچ ہیں، خندق میں ہیں، خیبر میں ہیں. یہ ممکن نہ ہوتا اگر زہرا پاک کے ہاتھوں پہ چھالے نہ پڑے. یہ ممکن ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ساری کامیابیاں میرے رب نے عطا فرمانی تھی، مقدر تو آپ کا تھا، اسی لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. لیکن یہ سہارے ظاہری طور پہ میرے رب نے عطا فرمائے، وسیلے عطا فرمائے، جن میں جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے نام واضح طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی یوں کہیے کہ جو بے سہاروں کا سہارا بنے
ان کے لیے جو ہے سہارا ظاہری سہارا اللہ نے یہ بنا کے بھیجا. بالکل ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آج ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں جسے قرآن کی آیت مبارکہ کی روشنی میں بہت سارے مفسرین نے اور حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے واضح کہا وہ خیر نساء العالمین ہے. اور خیر نساء العالمین کا اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ جناب زینب کی جنت بھی ان کے قدموں میں, رقیہ کی جنت بھی ان کے قدموں میں, ام کلثوم کی جنت بھی ان کے قدموں میں, اور میں اس جملے پہ قربان جاؤں کہ سیدہ خاتون جنت کی جنت بھی ان کے قدموں میں. اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا. اور اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو قرآن نے اتنے مقامات عطا فرمائے ہیں تو زہرا پاک کی والدہ کے مقامات کیا ہوں گے, حسنین کی نانی جان کے مقامات کیا ہوں گے جن سے رسول اکرم اتنی محبت کرتے ہیں. زوجہ ہونے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ واحد ہستی ہیں جنہیں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے کا میرے رب نے اعزاز عطا فرمایا ہے. اور اس وقت میرے نبی کی عمر صرف 25 سال تھی. ذرا اندازہ کیجئے, منظر ذہن میں لائیے, 25 سال کا جوان ہو اور وجہ تخلیق کائنات ہو, اس کے حرم میں داخل ہونے کی جسے سعادت نصیب ہوگی وہ کتنی وقار والی, کتنی عزت والی وہ ہستی ہے جسے یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے میرے رسول کو ازواج عطا فرمائی تو انتخاب اللہ کا, اولاد عطا فرمائی تو انتخاب اللہ کا, آپ کو نواسے عطا فرمائے تو انتخاب اللہ کا, اصحاب عطا فرمائے تو انتخاب اللہ کا ہے. اب خدیجۃ الکبریٰ کو سب سے پہلے رسول کا حرم عطا فرمایا ہے جسے ایک لمحے کے لیے آج رسول اللہ کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے وہ بڑا باعزت ہو جاتا ہے, بڑا وقار والا ہو جاتا ہے, وہ ویسے کرنی بن جاتا ہے, وہ جنید بغدادی ہو جاتا ہے, وہ حضور داتا صاحب ہو جاتا ہے. تو جسے 25 سال رسول اللہ کا حرم بلا شرکت غیر نصیب ہوا ہے, کوئی اور درمیان میں موجود نہیں ہے. اور ان کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی جناب عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم اکثر ان کا ذکر کرتے تھے, اور میں عرض کرتی آقا اب تو میں ہوں نا آپ کے سامنے, آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر میرے آقا نے وہ جملہ بولا جو کائنات کے کسی بیوی کے لیے, اہلیہ کے لیے, شریکہ حیات کے لیے, زوجہ کے لیے سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے بہتی آنکھوں کے ساتھ کہا یہ خدیجہ وہ ہے جس نے تب میرا کلمہ پڑھا تھا جب سارا مکہ انکار کر رہا تھا. وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِيَ النَّاسُ, اور اس نے تب میری تصدیق کی تھی کہ جب سارا زمانہ مجھے جھٹلا رہا تھا. آپ نے انٹرو میں 2 ہستیوں کے نام لیے ہیں, ایک ہستی وہ ہے جو صدیق اول ہے اور دوسری ہستی وہ ہے جو صدیقہ اولا ہے, سب سے پہلے تصدیق کی ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں میرے رسول نے انہیں صدیقہ کا ٹائٹل عطا فرمایا. یہ جو صیغہ بولا وہ صدقتنی, اس سے مراد یہ وہ صدیقہ ہے جس نے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھا ہے. اگر ان دونوں ہستیوں کا سمجھنے کے لیے ہم ان دونوں ہستیوں کا موازنہ کریں تو ان میں بھی سب سے پہلے صدیقہ کبریٰ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا ہے. اور آپ نے اسی دن نماز اللہ کے رسول کی اقتداء میں ادا کی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کے تحت 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا. دیکھیے اللہ کے رسول نے اکنالج کیا ہے, اسے اپنا انعام قرار دیا. لم یجد کا یتیماً فآویٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. رسول اکرم گھر تشریف لائے, زوجہ کو ایسا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو ایسی ہی زوجہ عطا فرمائے جیسی اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے. نہیں بلکہ یہ اس کے اپروپریٹ میں خالی شاید وردی ہونا چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والی زوجہ اللہ تعالیٰ میں عطا کر دے. بالکل یقیناً وہی کردار اور سیرت رکھنے والی ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کیا کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے. ناظرین کرام, جو ڈسٹریبیوٹ کی آپ نے بات کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پردہ فرمانے کے بعد, آپ سوچئے کہ آج ہم بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ہم زندوں کو اور مردوں کو جو ہے ٹریبیوٹ دیا کرتے ہیں, جو زندگی میں جو ہم بیسکلی تو چونکہ مردہ پرست اپروچ کی طرف چلے گئے تو جب آدمی مر جاتا ہے تب اس کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں, زندگی میں بہت کم دیتے ہیں. تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین الفاظ جو ہیں اس کا چناؤ کیا جائے جس کو ٹریبیوٹ دیا جاتا ہے. سرکار علیہ السلام سے زیادہ عظیم ترین کوئی نہیں, اور سرکار علیہ السلام کے دیے گئے ٹریبیوٹ کو جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو انہوں نے دیا, ناظرین اس سے بہتر ٹریبیوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ماں کے حوالے سے آپ کا کردار کیا ہے. لوٹ کے آتے ہیں. رحمت
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دنیا کی سب سے عظیم ترین ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جن کے گلشن سے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسا نکلا. ناظرین اب آئیے ذرا ایک ماں کی حیثیت سے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک ماں کو ہونا کیسا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے جو قربانیاں آپ نے ایک ماں کی حیثیت سے دی ہیں, جو کردار ہے, بتائیے ذرا. جی جنید صاحب, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ نے وہ انفرادیتیں دی ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں. بالکل ایسا. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ مومنین کی پہلی ماں ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. امہات المومنین میں سے بالکل ٹھیک ہے. پہلی ماں کا منصب آپ کے پاس ہے. سبحان اس کا مطلب یہ ہوا آپ وہ ہستی ہیں جن کے قدموں میں امت کی جنت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ماؤں کے قدموں میں امت کی بالکل ایسا ہے, اولاد کی جنت ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے. تو ماں ہونے کے ناطے آپ پوری امت کے لیے آئیڈیل ہیں. اللہ کہ ماں کیسی ہونی چاہیے. اللہ. اور آپ نے جس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی جنید صاحب, اس میں ایک نقطہ جو بہت نکھرا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ماں ہونے پر غالب آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں, ایک شہزادے آپ کے انتقال کر کے, ٹھیک, اور آپ کو بہت غم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر غمگین تھے, تو آپ نے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ, انہوں نے میرے بیٹے نے میرا دودھ بھی پورا نہیں پیا اور دنیا چھوڑ گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا خدیجہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ جنت میں حوریں کس طرح قاسم کو دودھ پلا رہی. اللہ اللہ. اب دیکھیں آپ کا جواب سنیں. اللہ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں. ہم خدا کو کب جانتے تھے؟ ہم نے تو آپ کے فرمانے پہ خدا کو ایک مان لیا. ہائے 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 ہائے, کیا بلیو ہے اپنے شوہر. اس کے بعد مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرما دیا, اس کے بعد مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بلیو ہے اپنے شوہر کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیل ماں وہ ہے جو نسبت رسالت کو کبھی نہ بھولے. اللہ اکبر. کریکٹر یہاں سے بنتا ہے, کیا کہنا, کردار یہاں سے بنتا ہے. کیا کہنا. اور ماں کا ماں ہونا تب وجود میں آتا ہے جب اس کے اندر حضور کی نسبت بول رہی ہو. کیا کہنے, پاکیزگی تب آئے گی. کیا اچھی بات. یعنی اس کے اعمال میں تاثیر تب آئے گی. کیا اچھی. پھر وہ نسل پیدا ہوگی جو کربلا میں کھڑے ہو کر بھی دین کا دفاع کرے گی. اللہ. یہ وہی نسل ہے نا. اللہ اللہ. یعنی آپ کی جو تربیت ہے, اب دیکھیں آپ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی کہ جب وہ آگے دین کے لیے ان کی قربانیاں دیکھیں. سیدہ زینب نے ہجرت بھی کی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا تو پورے کا پورا اسوئی ایک آئیڈیل ہے ملت اسلامیہ. بالکل. مردوں کے لیے بھی آئیڈیل. بالکل. خواتین تو خواتین, مردوں کے لیے بھی آئیڈیل. حضرت رقیہ کی, حضرت ام کلثوم کی, سلام اللہ علیہا, مطلب سب کی, یعنی جس کو بھی دیکھیں, جس بھی وہ ماحول میں گئیں وہاں پر انہوں نے دین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو, انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کو ہمیشہ تابندہ رکھا, نمایاں رکھا. بالکل. تو اب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شخصیت کے اندر جو ہمیں اوصاف نظر آتے ہیں وہ اوصاف کہاں سے آئے؟ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت سے آئے. سبحان اللہ. اور وہی تربیت آگے ہمیں بہت نظر آتی ہے. تو یہ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ماں ہے وہ اولاد کو اور خصوصاً بیٹیوں کو بناتی ہے. بالکل ایسا. یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اپنا جو پس منظر تھا وہ تو مالی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے بہت ہی ویل آف تھا نا, بہت رچ تھا, بہت ملکۃ العرب جو تھی. بالکل. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو اس ظلم کا قیدی نہیں رکھا. ان کے سامنے معیارات کو چھوڑ رکھے. بالکل ایسا. حالانکہ ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہے نا, زمین آسمان کا فرق. آپ کا اپنا ایک لائف سٹیٹس بالکل بنا ہوا ہو تو آپ اپنی اولاد کو اس سے 2 قدم آگے لے کے جاتے ہیں نا, اس سے نکالتے تو نہیں ہیں. بالکل سے. لیکن یہاں پہ شان فقر ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہستی میں نظر آپ کو آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ وہ کتنی بڑی ماں تھیں. اللہ. کہ وہ ان پابندیوں سے ماورا تھیں, وہ اس دنیاوی چکا چوند کی قید سے ماورا تھیں. یہ سب کچھ انہیں خیرہ کرنے والا نہ تھا. انہوں نے ہر آسائش دیکھی لیکن اپنی اولاد کو اس آسائش کی ظاہری قیدوں کا قیدی نہیں بنایا. یعنی آج کی ماں اگر اس بات کو سمجھنا چاہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے میں کیا حاصل کروں اور مجھے کس طرح سے ایک اچھی ماں بننا چاہیے, تو ان کے لیے کیا دروس؟ ون لائنر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو ہر چیز پہ غالب کر دے. واہ. جیسے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کیا. جیسے یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو جنید سے ہماری پرائرٹیز بدل جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. ہماری ترجیحات, چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نظر وہ بدل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ٹائٹل آپ کا, اور یہ ٹائٹل بلا مبالغہ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میں اگر جیسی میری سماعتوں میں لفظ محسنہ اسلام آئے گا
تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تصور میرے ذہن میں آئے گا. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ دین کی عمارت میں جہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آل اولاد نے اپنے مبارک نورانی خون سے بنیادیں رکھیں، وہیں اس عمارت کو آپ کے مال نے مکمل طور پہ تعمیر کیا اور مستحکم کیا. بتائیے ذرا ایز محسنہ اسلام. جنید بھائی، ہم سب کا محسن اسلام ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کے محسنہ ہیں. اور محسنہ اسلام اور ناصرہ رسول خدا، یہ دو ان کے القابات ہیں. رسول خدا کی ناصرہ بنا کے اللہ رب العزت نے مددگار بنا کے. اور سورۃ الضحیٰ کی اسی آیت مبارکہ سے میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. حضرت امام فخر الدین الرازی اس کے تحت ایک پورا واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کا نزول کیا ہے اور اللہ رب العزت اس میں کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدر اسلام کی، ابتدائی اسلام کی بات ہے، آقا گھر تشریف لائے اور آپ کے چہرے پہ غم کے آثار تھے. جناب خدیجہ الکبریٰ غم گسار بھی ہیں میرے آقا کی، ہم درد بھی ہیں. اور جیسے ہی دیکھا تو آقا کے قریب ہوئیں اور عرض کیا کہ آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. آج آپ کو غم کیا ہے، کیا دکھ ہے، آپ کے چہرے پہ ایسے آثار کیوں ہیں؟ حالانکہ آپ کو تو دنیا کا کوئی غم ہوتا ہی نہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنا غم نہیں ہے، مجھے اللہ کے بندوں کا غم ہے، ان غرباء کا غم ہے. کیوں؟ الزمان زمان قحط. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ زمانہ قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور میرے گھر میں وہ ہے جسے اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا ہے. اب میں دو چیزیں سوچ رہا ہوں اور فیصلہ میں ابھی کر نہیں پا رہا. عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا وَإِنْ أَنَا بَذَلْتُ الْمَالِ، اگر میں تیرا سارا مال خرچ کر دوں، يَنْفُذُ مَالُكِ فَأَسْتَحْيِي مِنْكِ، تو مال آپ کا حق ہے تو اس طرح تو مال سارا ختم ہو جائے گا، تو ایسا کرنے سے مجھے حیا آ رہا ہے کہ میں ایسا کروں یا نہ کروں. اور دوسرا آپشن یہ ہے وَإِنْ لَمْ أَبْذُلْ أَخَافُ اللَّهِ، اور اگر یہ مال میں خرچ نہ کروں تو پھر میرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں اتنا مال ہے اور باہر لوگوں کو کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے، لہذا مال تیرا ہے، جو تم چاہو گی وہی فیصلہ ہوگا. جناب خدیجہ الکبریٰ اٹھیں اور روایت میں راوی یہ کہتا، لفظ یہ ہیں فَدَعَتْ قُرَيْشًا وَفِيهِمْ الصِّدِّيقُ، آپ کھڑی ہو گئی، آپ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، دعوت دی، وہ گھر آ گئے. ان سرداروں میں جناب صدیق اکبر بھی موجود تھے. یہ سارے سردار آ گئے. اب اگلا جو روایت کا حصہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر نے بیان فرمایا. صدیق اکبر کہتے ہیں پھر میں نے یہ دیکھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر کے اندر جاتی ہیں، کمرے کے اندر جاتی ہیں، فَأَخْرَجَتْ دَنَانِيرَ، اپنے سارے دینار لے کر آتی ہیں، سارے درہم لے کر آتی ہیں، ساری طاقت لے کر آتی ہیں، وہ سب بتہا، اور ہمارے سامنے آ کے انڈھیل دیتی ہیں، ڈیر کر دیتی ہیں. اور وہ دولت اتنی تھی جنید بھائی، اتنی دولت تھی کہ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں بالغت مبلغن لم یقع بصری علی من کان جالسا قدامی لکثرت المال، کہ اتنے ڈھیر لگ گئے تھے دینار کے اور درہم کے کہ میرے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا میں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا. ہمارے درمیان پوری دیوار ہی کھڑی ہو گئی تھی درہم اور دینار کی، اتنی دولت تھی. اور پھر ہم سب کو بلانے کے بعد رسول اکرم بھی تشریف فرما ہے. خدیجہ الکبریٰ نے کہا اشہدوا، اے مکے والو گواہ ہو جاؤ، اے قریشیو گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنا یہ سارا مال، ان ھذا المال مال محمد، یہ آج سے خدیجہ کا مال نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا مال ہے. وَإِن شَاءَ فَرَّقَهُ، یہ میرا مال نہیں ہے. آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ محمد نے اپنی زوجہ کے مال سے غرباء کی خدمت کی ہے. آج کے بعد ان کا مال ہے، چاہے تو سارا خرچ کر دیں اور چاہے تو سارا سنبھال کے رکھیں. کیا حکمت، کیا انداز ہے، یعنی سرکار علیہ السلام کے پروٹوکول کو، آپ کی خودداری کو. واہ 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 واہ. اور اس میں پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ایک مرتبہ حضرت جناب حلیمہ سعدیہ، اللہ جانتا ہے میں یہ سوال کرنے والا تھا، آپ تشریف لائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنی ماں کو، رضائی ماں کو کچھ پیش کروں، کوئی تحفہ دوں، خدمت کروں. اور ظاہری طور پہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی منہ بولی ماں ہی ہے نا، منہ بولی ماں. تو پھر میرے آقا گھر تشریف لائے، آ کے جناب خدیجہ الکبریٰ کو سارا واقعہ سنایا، اپنی خواہش کا اظہار کیا. تو خدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا نے جناب حلیمہ سعدیہ کو عطا فرما دیا. جنید بھائی یہ تو میرے رسول کے ساتھ ان کی محبت، یعنی کیا رشتہ داروں کا رکھ رکھاؤ، شوہر کے تعلق کا رکھ رکھاؤ کہ شوہر کا جس سے تعلق ہے. پھر میرے آقا نے بھی تو سسرال سے تعلق کو نبھایا ہے نا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ظاہراً پردہ فرمانے کے بعد آپ کی سہیلیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت فرماتے تھے، گھر میں جب بھی اچھا کھانا پکتا میرے آقا انہیں عطا فرما دیتے.
اور جب وہ پہلی وحی پہ واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو ٹریبیوٹ میرے آقا کو پیش کیا وہ بخاری کے 2 لفظ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. تو زوجہ کا یہی رشتہ ہونا چاہیے, اسی طرح ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے, اور یہی محبتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا. بہت شکریہ آپ دونوں آپ کا, کمال گفتگو ناظرین. اور بس وہ جو ہماری بہنیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں ان میں خاص طور پہ جو تھوڑا سا بہنیں بہک گئی ہیں وہ ڈسٹریکٹ جو ہو گئی ہیں وہ ذرا ٹریک پہ آ جائیں. راستہ یہی ہے, اس کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ ادھر ادھر سمجھ لیجئے کہ خاردار جھاڑیاں ہیں جو آپ کے دامن کو نوچیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو رات آپ سے 2 بجے سحری کے وقت ملاقات ہوگی, لیکن ہمارے ساتھ کراچی میں ملک کے معروف ثناخواں جناب غلام صابر یوسفی صاحب موجود ہیں جو انشاءاللہ بڑا حسین سا کلام پیش کریں گے, اور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے رات 2 بجے ملاقات کروں گا سحری کی براہ راست نشریات میں. اجازت دیجیے اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.